فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محمد ذاکر لیا سے جی کہتے ہیں کہ ایسے کیڑے مکوڑے جو تنگ کرتے ہوں ان کو قتل کر سکتے ہیں؟ جی کیڑے مکوڑے اگر تنگ کرتے ہیں تو انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ 5 قسم کے جانور جو کہ خطرناک ہیں ان کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں بیان کیا ہے، جس طریقے سے صحیح مسلم میں 1198 نمبر روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 فواسق، 5 چیزیں ایسی ہیں جو فاسق ہیں، وہ ہر جگہ بندے کے لیے نقصان دیں، ٹھیک ہے۔ یقتلن فی الحل والحرم، ان کو حرم میں بھی قتل کیا جائے گا، یعنی مکہ اور مدینہ میں بھی اور باقی دنیا میں بھی، جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ کون کون سی چیزیں؟ پہلی ہے سانپ، دوسرا ہے کوا، تیسری ہے چوہیا، چوتھا یعنی چوہا یا چوہیا اس کے جو بھی ہے، چوتھی چیز ہے بھونکنے والا کتا جو بہت زیادہ بھونکتا ہو، اور اسی طرح 5ویں چیز ہے چیل۔ یہ 5 چیزوں کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ جہاں کہیں ملے ان کو قتل کر دو، چاہے وہ حل میں ہو یا حرم میں ہو۔ اس کے بعد کچھ ایسی موذی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں، مثال کے طور پر مکھی ہے یا مچھر ہیں جو ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچائیں ان کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے، ہاں آگ کے عذاب سے یا آگ سے ان کو قتل نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک چیز استعمال ہوتی ہے جس کو جو ہے انسیکٹر کلر کہا جاتا ہے، یعنی کیڑے مکوڑے مارنے کی جو آلہ ہے گھروں میں لٹکا ہوتا ہے، یا ہمارے میس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لٹکا ہوتا ہے۔ تو ایسی جو چیز ہے اس سے علماء کرام کہتے ہیں بچنا چاہیے۔ علماء کرام کہتے ہیں کیوں بچنا چاہیے کہ وہ آگ اس سے جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، اور آگ کے عذاب سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، جس طرح صحیح بخاری میں 3016 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لشکر کو کسی جگہ بھیجا کہ بھئی فلاں 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 آدمی تمہیں ملے، ان کو جلا دو۔ تو ہم جب نکلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوبارہ روکا اور کہنے لگے کہ انی امرتکم ان تحرقوا فلانا فلانا وان النار لا يعذب بها الا اللہ، لا يعذب بها الا اللہ۔ آگ جو ہے میں نے تمہیں فلاں فلاں کو جلانے کا حکم دیا تھا، اب نہیں جلانا، آگ کا عذاب صرف اللہ رب العالمین دے سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور آگ کا عذاب نہ دے۔ فَإِن وَجَدْتُمُوهُمَا فَقَتَلْتُمُوهُمَا، اگر تم ان دونوں کو پالو جن کا میں نے نام لیا تو ان کو قتل کر دینا، ٹھیک ہے، جلانا نہ۔ تو یہ جو روایت ہے اس میں اب علماء کہتے ہیں کہ بھئی جو چیزوں کو جلانا ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس کو جو انسیکٹر کلر ہے اس کو ان چیزوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن واللہ تعالی عالم بجلی جلاتی نہیں ہے، بجلی خون سکاتی۔ یہ جو انسیکٹر کلر ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، اس میں تاریں ہوتی ہیں، جو تاریں آپس میں یعنی اس کے درمیان سے اگر کوئی کیڑا یا جانور یہ جو کیڑے مکوڑے حشرات جو ہیں وہ گزرنے لگتے ہیں تو وہ تاروں میں جو کرنٹ ہوتا ہے وہ ان کو لگتا ہے، اور ان کی وجہ سے ان کا خون خشک ہو جاتا ہے، وہ ایسے جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اگر کرنٹ بہت زیادہ ہو، یعنی اس کی جو کرنٹ تیز ہے یا زیادہ ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی جلدی اثر کرتی ہے، اس وقت تھوڑی سی روشنی پیدا ہوتی ہے تو اتنی جلدی وہ ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ جل گیا۔ تو انسیکٹر کلر استعمال کرنا درست ہے، اس کی علماء اجازت دیتے ہیں۔ سعودی عرب کی جو ہے فتویٰ کمیٹی اس نے بھی اس چیز کی اجازت دی ہے، اور اسی طریقے سے کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ یہ بھائی جلانا نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ ان کو بجلی لگ کر جو ہے بجلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بجلی لگتی ہے تو خون خشک ہو جاتا ہے، تو خون جب خشک ہو جائے تو اس کو جلانے سے مشابہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ انسیکٹر کلر استعمال کیا جا سکتا ہے مکھیوں کے لیے اور کیڑے مکوڑوں کے لیے، واللہ تعالی عالم الصواب۔ نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔